اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب؟ آج کا ٹاپک آپ سب کو پتہ ہے کیا ہے؟ ہیلووین اینڈ مسلمز، مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق ہونا چاہیے۔ تو آج کی جو بات ہے وہ ہیلووین پہ تو بعد میں آئے گی، لیکن ایک اسلامک کانسیپٹ کیا ہے غیر اسلامی تہواروں کے حوالے سے، اس پہ ہم پہلے بات کریں گے کہ ہیلووین ہو یا چاہے کوئی بھی تہوار ہو، بینگ اے مسلم، ایز اے مسلم، بحیثیت ایک مسلمان، ہمارا کیا رویہ یا ہمارا رول ہونا چاہیے، یہ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ڈسکس کریں گے، تاکہ اس طرح کے اور جتنے بھی فیسٹیولز آتے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی تہوار آتے ہیں، اس میں ہماری اپروچ کلیئر ہو، ہمیں ایک مسلمان کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے وہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہو۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام جو ہے یہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ دین ہمارا ہماری دنیا کے ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ کو کمپلیٹلی کور کرتا ہے۔ یہ قرآن اگر تو صرف ڈوز اینڈ ڈو ناٹس ہوتے، یا کہہ لیجئے صرف ٹیکسٹ ہوتا، دین ہمارا صرف ٹیکسٹ ہوتا، تو پھر قرآن صرف نازل کر دیا جاتا۔ نبی علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا؟ نبی علیہ السلام کو اس قرآن کو سمجھانے کے لیے کیوں بھیجا گیا؟ مبشرا و نذیرا کیوں بھیجا گیا؟ اسی لیے تاکہ نبی علیہ السلام اس قرآن پر عمل کر کے ہمیں دکھائیں، اور ہم نبی علیہ السلام کو رول ماڈل بنا کر اس پہ اس طرح عمل کریں کہ جیسے ایک زندہ مسلمان کو دنیا میں رہنا چاہیے۔ یعنی نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں انسان بنا کے اس لیے بھیجا۔ وہ کفار کا، وہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کا کیا ان کا آبجیکشن کیا تھا کہ یہ تو بھائی ہم جیسے انسان ہیں، یہ جو نبی ہیں یہ تو ہم جیسے ایک ہیومن بینگ ہیں، تو ہمارے پاس تو کوئی وہ لاؤ جو کوئی فرشتہ ہو، سپر نیچرل پاورز والا ہو، پھر ہم اس میں ایمان لائیں گے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انسان بنا کے بھیجنا ہی سب سے بڑا، یا کہہ لیجیے میجر مقصد تھا اس قرآن کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس قرآن کو اس دنیا میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس قرآن کو، اسلام کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف بنا کے بھیجا، اور نبی علیہ السلام کو اس کی ایگزامپل بنا کے بھیجا۔ آپ دیکھیں اسلام ہمارا کس کس ایسپیکٹ میں، کس کہتے ہیں واک آف لائف میں یہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میکرو لیول ہو یا مائکرو ہو۔ مثال کے طور پہ آپ بتائیں کہاں کہاں اسلام ہمیں احکام بتاتا ہے، کس کس چیز میں؟ بزنس میں، کاروبار میں، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کس طرح دینا ہے، کیا اس کی لمٹس ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں، پورے چیپٹرز ہیں محدثین نے باندھے، بہت اچھے۔ اور شادی ہے، نکاح ہے، نکاح کرنے میں کیا پروسیس ہونا چاہیے، کیا بہترین طریقہ ہونا چاہیے۔ اب نکاح ہو گیا، اب کیا؟ اب اگر دو لوگوں کی آپس میں نہیں بن پا رہی فار واٹ ایور ریزن، تو اب اس میں سپریشن کس طرح ہونی چاہیے، اب کیا پروسیس ہے۔ اور ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہترین پروسیجر ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ پھر کسی دن بات کریں گے، کہ اسلام نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ دو لوگوں میں، میاں بیوی میں آپس میں واپس پیچ اپ ہو جائے۔ پورے اس کے پروسیس بتائے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک چل پڑا ہے کہ تھوڑا سا اونچ نیچ ہوئی، تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی، طلاق طلاق طلاق۔ دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دوں، اس معاملے کو بچانے کے لیے، صرف یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، ہم واپس اپنے ٹاپک پہ ہی آئیں گے، اور یہ ٹاپک کا حصہ ہی ہے کہ اسلام نے کتنی ڈیٹیلز میں بات کی ہے۔ صرف مسجد کے معاملات پہ اسلام بات نہیں کرتا، صرف جمعے عید کی گیدرنگ کے اسلام احکام نہیں بتاتا، نماز روزے کے حج کے مسائل نہیں دیتا، گھر کے اندر کے کیا معاملات ہیں وہ بھی دین دیتا ہے۔
بیڈ روم کے اندر کیا معاملات ہونے وہ بھی ہمارا دین بتاتا ہے. یہاں تک کہ واش روم کے اندر انسان نے جانا ہے, کس طرح جانا ہے, کس طرح باہر آنا ہے, وہ بھی دین بتاتا ہے. ہر چیز میں رہنمائی کر رہے ہیں. تو میں بات بتا رہا تھا کہ اگر دو لوگوں کے آپس میں نہ بنے تو دین نے پہلے کیا کہا کہ بھائی شوہر ہے, اپنی بیوی سے اگر ناخوش ہے تو پہلے بستر الگ کر لے, بیڈ روم میں ایک بیڈ پہ نہ رات گزارے, زیادہ سے زیادہ ہو پھر پروسیس مزید آگے بڑھائے تو کچھ لوگوں کو بیچ میں بٹھا لے, آپس میں مکا کر لے. پھر بھی اگر نہ ہو اور سپریشن کرنی ہو اور طلاق کی نوبت آئے تو طلاق کا ایک پروسیجر ہے جو ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, اور اس پروسیجر کو بھی مشکل بنایا گیا. کیوں مشکل بنایا گیا؟ تاکہ اس کو ڈسکریج کیا جائے. ایسے ہی نہیں کہ بیٹھے بیٹھے بس طلاق دے دی اور پھر بعد میں پچھتا رہے ہوں. کئی ایسے فون آتے ہیں ہمیں کہ جی ہم نے غصے میں آ کے دے دی اور اب ہم کنفیوز ہو رہے ہیں اب کیا کریں. پورا پروسیس ہے. تو بہرحال تو میں بتا رہا تھا اسلام ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے. میں نے کہا باتھ روم کے اندر کے بھی معاملات کیا ہیں, اور یہاں سے لے کے ایک مسلم ریاست کیسے رن کرنی ہے, ایک آرمی کو کیسے گائیڈ کرنا ہے, یہ بھی اسلام نے بتایا ہے. جہاد کیسے کرنا ہے, حدود کیسے نافذ کرنی ہے, اسلام نے ہر چیز میں ہماری رہنمائی کی ہے. اور ان شارٹ یعنی اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو اسلام نے ہر اس چیز کی ہمیں اجازت دی ہے جو ہمارے فیور میں ہے. ایوری تھنگ وچ از الاؤڈ از ان فیور آف اس, ہمارے بینیفٹ کے لیے ہے. جو کچھ دین نے الاؤ کیا ہے اور جو کچھ دین نے حرام کیا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. جو کچھ دین نے منع کیا ہے وہ سب ہمارے لیے نقصان دہ ہے. بہرحال یہ ایک فقہی ایشو ہے, اور اس پہ جب آپ لوگ کبھی دین پڑھیں گے اور ایڈوانس لیول آف اسٹڈیز پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علماء نے اس پہ بھی بات کی ہے کہ ہر چیز جو نقصان دہ ہے وہ حرام نہیں ہے ہمارے لیے, لیکن ہر وہ چیز جو حرام ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو بعض اوقات ہمیں بھی چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ بھئی کیا کیا ہمارے نقصان دہ اور وہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا. لیکن دین نے جس چیز کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے, ناجائز قرار دیا ہے, منع کیا ہے یہ کرنے سے, وہ ہم سب ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اور اسی میں سے ایک چیز کیا ہے, غیر مسلم تہوار, غیر اسلامی تہوار, کہ ہمارے لیے دین نے جو نان اسلامک نان مسلم فیسٹیولز ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرنا, مطلب سیلیبریٹ کرنا تو بہت دور کی بات, اس میں پارٹیسپیٹ کرنا, اس میں لوگوں کو وش کرنا, اس میں ان کو کاپی کرنا, ان کو امیٹیٹ کرنا, یہ بھی دین نے حرام قرار دیا ہے, یہ بھی دین نے ناجائز قرار دیا ہے. اور اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. اللہ نے سورہ فرقان میں پڑھی, ہم نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ رحمان کے بندے, اللہ کے بندے کون ہیں کہ جن کو اللہ اپنے ساتھ اپنے سے کنیکٹ کرتا ہے کہ بھائی یہ میرے بندے ہیں, عباد الرحمن. ان میں سے ایک کے بارے میں یا ان کی ایک صفت بیان کی, والذین لا یشہدون الزورا, وہ ہیں جو غلط باتوں میں, غلط چیزوں میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, غلط چیزوں کے گواہ نہیں بنتے, شریک نہیں ہوتے اس میں جا کر. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب لغو بات ان کے سامنے آتی ہے یا جب غلط بات کے سامنے سے گزرتے ہیں تو وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں, اگنور کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. اب یہ یشہدون الزور سے کیا مراد ہے کہ وہ زور میں شریک نہیں ہوتے. کہا ابن کثیر رحمہ اللہ نے, ابن کثیر کون ہے؟ مفسر قرآن ہیں, امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. ان کی بڑی مشہور ایک کتاب ہے تاریخ پہ, البدایہ والنہایہ کے نام سے. وہ بہت مشہور تفسیر قرآن ہے, انگلش میں بھی ٹرانسلیٹڈ ہے, اردو میں بھی ہمیں مل جاتی ہے, عربی میں تو ہے ہی. تو ان میں انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی, اور تفسیر بیان کی ہے ابو العالیہ کا قول, مطلب یہ جو بات بیان کر رہے ہیں یہ ابو العالیہ کا کہنا ہے, محمد بن سیرین کا کہنا ہے, طاووس کا کہنا ہے,
ضحاک، ربیع بن انس کا کہنا ہے، 5 مفسرین کا قول ذکر کیا ہے، کہا کہ یہاں یشہدون الزور سے مراد کفار کی اعیاد ہیں، شہادت الزوری ہی اعیاد المشرکین، مشرکین کی عیدیں، مشرکین کے فیسٹیولز ہیں، کہ رحمان کے بندے مشرکین کے فیسٹیولز میں شریک نہیں ہوتے، اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس کو منانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، کہ اللہ کے دشمنوں کی ان کی عیدوں میں شریک ہونے سے اجتناب کر لو، ان کی عیدوں میں شریک نہیں ہو، دور رہو۔ عید کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، خوشی منانا، آج مجھے پتا تھا یہ جواب آتا ہے۔ ہاں جی خواتین، کچھ آپ بھی بتائیں، عید کیا ہوتی ہے؟ خوشی منانے کا دن۔ ہاں، تو اگر خوشی نہیں ہو رہی تو وہ عید نہیں ہے۔ ہاں، وہ ایونٹ جو بار بار آتا ہے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ عید جو عربی کا ایک مادہ ہے، یہ عاد یعود سے نکلا ہے، وہ چیز جو لوٹ کے آئے، بار بار آئے۔ آپ کے جو عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ہر سال آتی ہے نا؟ کوئی ایسا سال آیا کہ عید الفطر نہیں ہے، بھائی اس سال عید الفطر نہیں ہو رہی، ایسا تو نہیں ہو۔ عید کہتے ہی اس کو اس لیے ہیں جو چیز بار بار آئے۔ اگر ہر ہفتے آ رہی ہے تب بھی وہ عید ہے، اگر وہ ہر مہینے آ رہی ہے تب بھی عید ہے، اگر وہ ہر سال آ رہی ہے تب بھی وہ عید ہے۔ جمعے کے دن کو عید نہیں کہا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عید کی جگہ مت بنانا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب قبر کو خوشی نہیں منانا؟ ہاں نہیں، ہاں کہ کوئی ایسے مقرر دن بنا کر وہاں بار بار نہیں آنا۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ وہاں پہ جلسہ نہیں کرنا، وہاں کھڑے نہیں ہونا۔ اس لیے بہت سے بعض تابعین تھے جو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ سلام دیتے ہوئے کھڑے ہونے سے منع کرتے تھے، کہ کھڑے ہوتے ہوئے جو ہے نا آپ نے سلام نہیں پیش کرنا۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ اس جگہ پہ آ کے جمع ہوں اور جمع ہو کر نبی علیہ السلام پہ سلام پیش کیا جائے، چلتے ہوئے سلام پیش کریں۔ بعض تو جاتے ہی نہیں، کہ اپنے گھر سے سلام پیش کریں، نبی علیہ السلام تک، نبی علیہ السلام پہ سلام پہنچ جاتا ہے۔ یہ عید کا معنی ہے۔ تو وہ فیسٹیول، وہ چیز جو مشرکین کی، نان مسلمز کی بار بار آ رہی ہے، ہر سال آ رہی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عید، ان کی عید کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اجتنبو، اجتناب کرو، ریفرین، اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کی عیدوں میں شریک ہونے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے بھائی دشمن ہیں۔ ابھی یہ پوائنٹ آ رہا ہے کہ کیا واقعی یہ اللہ کے دشمن ہیں؟ کیا یہ ہمارے دوست ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ کیا ہمارا اور ان میں آپس میں کوئی علمی تو نہیں کہیں گے، ایمانی عقیدے کی بنیاد پر کوئی ہارمنی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ یہ بھی پڑھیں گے وہاں کے۔ مطلب یہ کیسے واضح الفاظ ہیں، اعداء اللہ، اللہ کے دشمن ہیں یہ۔ یعنی انسان صرف یہی سمجھ لے کہ بھائی یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، تو انسان کیسے ان کی خوشیوں میں شریک ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان باغیرت مسلمان ہو، غیرت مند مسلمان ہو، دین سے، اپنے دین سے محبت کرنے والا ہو، وہ کبھی نہیں خوش ہوگا، ان کی خوشی ہونے سے وہ خود خوش کبھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ چاہے گا کہ جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں وہ برباد ہو جائیں، وہ نیست و نابود ہو جائیں، ان کو نقصان ہو۔ یہ انسان کی خواہش ہوگی، یہ مسلمان کی خواہش ہے۔ تو اس لیے ان فیسٹیولز میں، کوئی بھی فیسٹیول ہو، اس میں شریک ہونے سے حضرت عمر کے دو ٹوک الفاظ ہیں۔ اور انہی کے بیٹے، کیا نام ہے ان کے بیٹے کا؟ حضرت عبداللہ بن عمر، ان کا بھی بڑا ہلا دینے والا قول ہے، اور اس پہ ہمارے یہاں اسپیشلی انڈیا پاکستان کے لوگوں کو بڑا غور کرنا چاہیے۔ فرمایا من بنا بارض المشرکین، سنیں، من بنا بارض المشرکین، جو کوئی بھی مشرکین کے جگہ پر، بارض المشرکین، مشرکین کی زمین پر جا کر رہائش اختیار کرے،
جو کوئی بھی مشرکین کی زمین پہ جا کر رہائش اختیار کرے، وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرْجَانَهُمْ، اور ان کا نئے روزہ اور مہرجان، یہ کیا ہے؟ یہ ان کے دو تہوار تھے، مہرجان اور نئے روزہ، یہ ان کے دو تہوار تھے۔ کہا جو بھی ان کی زمین پہ جا کے رہائش اختیار کرے گا اور ان کے دو تہوار بنائے گا، اور کیا کرے گا؟ وَتَشَبَّهَ بِهِمْ، اور ان کی مشابہت اختیار کرے گا، حتیٰ یموت، یہاں تک کہ اس کو موت آ گئی، کیا ہوگا؟ ہاں، حُشِرَ مَعَهُمْ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو انہی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ یعنی جو کوئی بھی یہ امیگریشن کرے گا نان مسلم کنٹریز میں، کس لیے؟ چند ڈالر اور چند روپے کمانے کے لیے، چند یوروز کمانے کے لیے نان مسلم کنٹریز میں جائے گا جاب کے لیے، وہاں رہنے کے لیے، کہ بھئی آگے کا فیوچر سیکیور ہو جائے، لائف اچھی ہو جائے، کریئر بنا لوں، بچوں کا مستقبل بنا لوں۔ حضرت عمر کا فتویٰ یہ ہے، عبداللہ بن عمر کا، کہتے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا اور اس حالت میں مر گیا، قیامت کے دن اس کا محشر، اس کا اٹھانا انہی کی طرح ہوگا، انہی کے ساتھ ہوگا۔ نان مسلم کنٹریز میں جانا جائز نہیں ہے، یہ علماء کے فتاوے ہیں۔ شیخ صالح عثیمین سعودیہ کے، ہمارے اس دین کے امت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ کوئی دنیا کا مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں ان کی کتاب نہ پڑھائی جاتی ہو، کوئی قرآن و سنت پہ چلنے والا طالب علم ایسا نہیں ہے جس نے ان کی کتابیں نہ پڑھی ہوں، اس سے استفادہ نہ کیا ہو۔ اتنا علم چھوڑ کے گئے ہیں کہ آج تک بھی ان کے دروس ان کے اسٹوڈنٹس سن کے ٹائپ کر رہے ہیں اور کتابیں چھپتی چلی جا رہی ہیں۔ مکہ کے ارد گرد، حرم کے ارد گرد کوئی مکتبہ نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ حرم کے اطراف میں کوئی مکتبہ نہیں ہے، بکس سٹور نہیں ہے، سوائے مکتبہ ابن عثیمین کے۔ شیخ صالح عثیمین کا مکتبہ ہے کہ ادھر صرف ان کی کتابیں بکتی ہیں، چھوٹا سا ایک سٹال بنا ہوا ہے مال میں۔ ان کا فتویٰ یہ ہے، ہمیں ان علماء کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے، ان کی لائف کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دین بھی نہیں پڑھا، اور اس کے بعد دین اگر نہیں پڑھا تو ان علماء کو ہم نہیں جانتے، ان علماء سے ہمارا تعارف نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں تو ہالی ووڈ سٹارز کو جانتے ہیں، ہم فٹ بال پلیئرز کو جانتے ہیں، ہم رونالڈو میسی کو بہت اچھا جانتے ہیں، کون سے بالی ووڈ سٹار کی شادی کس کے ساتھ کب ہوئی اور اس میں کون کون شریک ہوا، یہ سب ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ کون پلیئر کون سے کلب کے لیے کتنے میں پرچیز ہوئے ہمیں پتہ ہوتا ہے، کون سے کرکٹر کے کتنے رنز ہیں یہ سب ہمیں پتہ ہوتا ہے، کوہلی نے کب سینچری ماری یہ سب ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے دین کا بھی نہیں پتہ، علماء کا نہیں پتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک انسان جو اپنے نبی کو نہیں جانتا ہو، نبی موجود ہو اور وہ نبی کو نہیں جانتا ہو، اس کے ایمان کا کیا چیک لیں گے آپ، کیا حالت ہوگی؟ اب نبی کے بعد نبی کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں۔ چلو ہر عالم کو بندہ نہیں جان سکتا، لیکن جن کو اللہ نے اس دنیا میں قبولیت دی ہے، جن کو اللہ نے شہرت دی ہے، جن کے علم کی بنیاد پر، ان کو تو کم از کم جان سکتے ہیں، ان کے بارے میں تو ہم پڑھ سکتے ہیں، کم از کم کہیں لکھا ہوا ہمیں ملے کہ ھذا قال شیخ صالح عثیمین، ھذا قال شیخ البانی عند شیخ بن باز رحمہ اللہ، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون نام ہے، آج کی تاریخ میں کون علماء ہیں اس سرزمین پر جن کے فتوے اگر آ جائیں تو سر آنکھوں پہ رکھ کے ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں رحمہ اللہ، ہر ان بڑے عالم کی ویب سائٹ ہیں، اپلیکیشنز ہیں، ہمیں عربی بھی سیکھنی چاہیے، بڑی آسان عربی میں یہ باتیں کرتے ہیں۔ مطلب میں بتاؤں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس وقت اتنی اچھی عربی نہیں آتی تھی، لیکن شیخ صاحب کے دروس اتنے آسان عربی کے ہوتے تھے کہ ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ کر مزید عربی سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا، مزید موٹیویٹ ہو گئے کہ نہیں یار ہمیں عربی آتی ہے۔ اتنا بھی ابھی گئے گزرے نہیں ہے، اب تھوڑا بہت آنا شروع ہو گئی ہے کہ شیخ صاحب کی باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہاں آڈیو شاید سمجھ نہ آئے لیکن ریٹن سمجھ آ جاتی ہے،
تو اس لیے عربی سیکھیں. ان کے فتووں کو، ان کی کتابوں کو پڑھنے کا لطف ہی اور ہے. یہ ہیری پوٹر اور سیلف ہیلپ بکس میں لطف نہیں ملتا جو ربانی علماء کی کتابیں پڑھنے میں انسان کو لطف ملتا ہے. بہرحال شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کنٹری میں جانا جائز نہیں ہے سوائے 3 حالتوں کے. کتنی؟ جی کتنی حالتوں کے؟ سو تو نہیں گئے آپ لوگ؟ پیچھے لائٹیں بند ہیں، کھول لیں، سو نہ جائیں. جی 3 حالتوں کے علاوہ کسی بھی نان مسلم کنٹری میں جانا جائز نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ یا تو علاج کے غرض سے. علاج اگر آپ نے کرنا ہے، اور ظاہر ہے وہ یہاں نہیں ہے، اگر علاج یہاں ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہیں کرائیں. لیکن اگر وہ علاج یہاں نہیں ہے تو پھر نان مسلم کنٹری میں جا کے رہنا علاج کروانے کی غرض سے جائز ہے. علاج ہو گیا، اس کے بعد کے جو بھی ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری ہو گئیں، اب واپس آ جائیں. دوسرا تجارت کی غرض سے بزنس کرنے گئے. بزنس کرنے کا مطلب یہ نہیں اپنا آفس ہی وہاں بنا لیا، اپنا بزنس ہی وہاں سیٹ اپ کر لیا. ہاں پھیلا سکتا ہے انسان کہ بھائی میرا بزنس ہے، ایک آفس پاکستان میں ہے، ایک آفس دبئی میں ہے، ایک آفس لنڈن میں ہے، نیو یارک میں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک فیکٹری یہاں ہے، ایک فیکٹری یہاں ہے، فبہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک برانچ یہاں پہ ہے، ایک برانچ وہاں پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سب کچھ شفٹ کر کے وہاں چلا جائے اور وہیں رہے، بزنس کرنے کی غرض سے ہی وہیں رہے، یا وہاں رہنے کی غرض سے بزنس کرے؟ نہیں. بزنس کا مطلب ٹریڈ کرنے کے لیے جائے، وہاں جائیں، کوئی بزنس ڈیل کریں، سیل کریں، پرچیز کریں، یا اپنی پروڈکٹ کو جو آپ نے بنائی ہے وہ سیل کریں، وہ کریں، کام ہو گیا پورا، واپس آ جائیں. رہنا نہیں ہے وہاں پہ. رہنے کے مراد لمبے عرصے کے لیے وہاں گھر نہیں لے لینا ہے. کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. تیسری کیا ہے؟ تیسرا انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی تعلیم کی غرض سے جاتا ہے، علم حاصل کرنے جاتا ہے، اور علم کون سا؟ جو یہاں اویلیبل نہ ہو. جو علم یہاں آپ کو مل رہا ہے اگر تو وہ بالکل ہی معیاری علم نہیں ہے، اور وہاں کا علم واقعی معیاری ہے، اور اس کو سیکھ کے آپ مسلمانوں کو بھی فائدہ دیں گے، تو پھر جائیں وہاں سیکھیں، سیکھ کے واپس آئیں، اور پھر یہاں اس تعلیم کو، علم کو آگے بڑھائیں تاکہ یہاں والے مسلمانوں کو فائدہ ہو، وہ بھی اس علم کو سیکھیں اور دوسروں کو آگے پہنچائیں. کہا ان 3 چیزوں کے علاوہ غیر مسلم ممالک میں جانا جائز نہیں ہے. شادی کر کے اپنی بچی کو بھیجنا بھی جائز نہیں ہے. جاب کرنے کے لیے بھی جانا جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں کا ایک بڑا عجیب کہ جی کیا ہوگا مستقبل، بچے پڑھ لیں گے، اچھی بات ہے وہاں بچے پڑھ لیں گے. ارے بھائی آپ جا تو بچوں کو پڑھانے رہیں، لیکن وہاں کے ذرا حالات تو سنیں. ابھی ایک وہاں پر امام ہیں، امام آصف ہیرانی، مسجد کے امام ہیں، کئی عرصے سے کام کر رہے ہیں. ان سے میری ابھی مکہ میں ملاقات ہوئی تھی، کراچی بھی آئیں گے انشاءاللہ. ان کا میں اس ٹاپک پہ میں نے ان کو کہا آپ خاص سیشن دیں. انہوں نے صرف ہمیں جھلک دکھائی کہ وہاں کا معاشرہ کتنا بگڑ چکا ہے. ابھی کی جنریشن 70-80% دین اسلام سے اپنا تعلق توڑ چکی ہے. ایتھیزم پھیل چکا ہے وہاں پر. آپ جا اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کرنے رہیں، بھائی فیوچر سیکیور کیا، فیوچر برباد ہو رہا ہے. چلو اپنے بچوں کو تو آپ سنبھال لیں، ان کے آپ کے بچوں کے جب بچے ہوں گے ان کا کیا کریں گے؟ نکالیں. جو آج سے 30-40-50 سال پہلے وہاں گئے تھے، ان کے آج پوتے پوتیوں کا نواسے نواسیوں کا کیا حشر ہے؟ ان کی اگلی جنریشن کس حالت میں وہاں رہ رہی ہے؟ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ بل دین مخالف ہیں لوگ وہاں پہ، الا ماشاء اللہ، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جن کو اللہ نے بچا کے رکھا. لیکن جو حالات ہیں کان پکڑنے کے لائق ہیں. میں انشاءاللہ ان کو میں نے کہا ہے کہ بھئی آپ آئیں، اس پہ آپ کے ساتھ ایک پروگرام رکھیں گے یا ٹاک رکھیں گے. وہاں اس وقت US میں مسلمس کی کیا حالت ہو چکی ہے، کس طرح آؤٹ آف میرج جو ہے لوگوں کے ریلیشن شپس ہیں، اور لڑکیوں کی کم عمر میں زندگی خراب ہو رہی ہے، اور وہ ہیپی ہیں، اس پہ خوش ہیں. نارمل ہمارا تو کر کے اس لیے چند دنیا، تھوڑی سی دنیا کمانے کے لیے، دنیا سیکیور کرنے کے لیے. بھائی دنیا کیا ہے؟ کہتے ہیں آج ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا.
ہوتی نہیں ہوتی کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے بچے کس حال میں رہیں گے. بھائی یہ فکر نہیں ہونی چاہیے. دنیا چلانے کا, دنیا میں کھلانے پلانے کا تو ذمہ اس نے لے لیا. وہ وہی ہے تمہیں کھلاتا ہے. نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں کھلاتے ہیں ان کو بھی کھلائیں گے. 2 جگہ قرآن نے کہا کہ ہم جب تمہیں کھلاتے ہیں ان کو کیوں نہیں کھلا سکتے. یہ تو رزق کا جو وہ کہتے ہیں نا ذمہ داری ہے تو اللہ کی ہے. کہا کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچوں کا کیا ہوگا اس کی فکر چھوڑ دیں. آپ کے بچوں کے مرنے کے بعد آپ کے بچوں کا کیا ہوگا اس کی فکر کرنا شروع کر دیں. یہ ہے ہماری ذمہ داری کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا اور میرے بچوں کے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. یہ اصل فکر ہونی چاہیے. اسی لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. زندگی تو پتہ نہیں, آج ہے کل نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے لوگ چل بستے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. اور ہر کوئی کہتا ہے یار کل تو ملے تھے, رات کو تو شادی میں ملاقات ہوئی تھی, ابھی تو فون پہ بات ہوئی تھی. زندگی تو اسی چیز کا نام ہے. تو اپنا فیوچر بھائی, وہ فیوچر جو ابد و آباد کا فیوچر ہے اس کو سیکیور کریں. آج کے فیوچر کو, جو کہ فیوچر پتہ ہی نہیں ہے بھی یا نہیں, فیوچر ہوگا بھی نہیں ہوگا, اس کو بچانے کے لیے اپنا ابد و آباد کا فیوچر خراب کر دیتے ہیں. تو ان میں رہنا جائز نہیں ہے. نہیں رہیں. جو رہ رہے ہیں کوشش کریں بھائی, ہجرت کریں, اس جگہ پہ جائیں جہاں مسلمان ہوں. ہاں دعوت و تبلیغ کے لیے اگر وہاں رہ رہے ہیں, اگر واقعتاً خلوص دل کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے لیے رہ رہے ہیں, بسم اللہ. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے رہیں کہ اس دعوت و تبلیغ میں آپ کے بچوں پہ کتنا اثر آ رہا ہے. آپ کے بچے ان کی وہ بھی تو دعوت دیتے ہیں, ان کی بھی تو دعوت اور تبلیغ ہے, وہ آپ کے بچوں پہ کیسے اپلائی ہوتی ہے. تو امام آصف سے میری بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی میرے بچے ہائی اسکول میں جانے کی عمر ہونے والی ہے. کہا یہ سب سے خطرناک سال ہے. ہائی اسکول میں ہی جا کر بچوں کے مزاج, سوچ, فکر, حالت تبدیل ہو جاتی ہے. کہا جو یہ ہائی اسکول سروائیو کر لیتے نا ان پھر دین پہ رہتے ہیں, ورنہ ہائی اسکول میں جا کر ڈو اور ڈائی سچویشن ہے. کہا میں اس سے پہلے ہی کہیں موو ہونا چاہ رہا ہوں. بہرحال وہاں پہ رہنا بھی جائز نہیں, یعنی ادھر جا کے رہنا بھی جائز نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ان کے تہواروں کو منانا, اس میں پارٹیسپیٹ کرنا, اس کو سیلیبریٹ کرنا, کیا اس کا حکم ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی ہماری 2 عیدیں ہیں. میں نے کہا نا دین ایک مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی جو مسلمان ہو گیا, جو دیندار ہو گیا, جو مولوی ہو گیا, چلو بھائی اب ٹوپی پہنو, قمیص شلوار پہنو, جاؤ مسجد میں جا کر مصلی بچا کے بیٹھ جاؤ. نہیں بھائی, دین نے کہیں منع نہیں کیا خوشیاں منانے سے, دین نے انجوائمنٹ سے کہیں منع نہیں کیا. ہاں ایک لمٹ میں ہونی چاہیے, دینی باؤنڈریز کے اندر رہ کے ہونی چاہیے. دین کسی خوشی منانے سے منع نہیں کرتا. دین نے خود خوشیاں دی ہیں. یہ ہمارے یہاں جو عید کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے. نبی علیہ السلام, حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہ لوگ وہاں پر کیا کرتے تھے, 2 دن خوشیوں کے منایا کرتے تھے. وہ اپنی 2 عیدیں منایا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ کون سے دن ہیں. کہا یہ اس میں خوشیاں مناتے ہیں. کہا اچھا, ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما, اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں سے بہتر تمہارے لیے دن بنا دیے ہیں. یوم الاضحیٰ و یوم الفطر, عید الاضحیٰ بنا دیا اور عید الفطر بنا دیا ہے. یہ ہماری خوشی کے دن ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا, ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے, اہل اسلام کی عید ہے. تو بھائی یہ ہیں خوشی کے دن منانے کے. لیکن ہماری اصل میں وہ کہتے ہیں نا گنگا الٹی بہتی ہے. ہاں عید کا دن عید کے نام کی ویسے خوشی کا دن نہیں ہے, ہاں لیکن عید کا دن خوشی کا دن ہے. صحیح. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, عید کی صبح کو نماز پڑھتی اکثریت قبرستان چلی جاتی ہے. ادھر جا کے غمخواری کرتے ہیں, افسوس کرتے ہیں والدین کی قبروں پر, باپ دادا, نانا نانی, دادا دادی کی قبروں پر. بھائی افسوس کا دن نہیں ہے, افسوس کے دن اور ہیں. یہ ثابت ہی نہیں ہے عید کے دن قبرستان جانا. سال میں 364-65 دن ہے, اس دن جائیں. عید کے دن ہی کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ خوشی کا دن ہے, خوشی منائیں. اسلام کہیں منع نہیں کرتا کہ آپ خوش ہوں. خوشی ہونے پہ پابندی ہو, ہنسنے پہ پابندی ہو, انجوائمنٹ میں پابندی ہو, اپنے دوستوں سے ملنے کی پابندی ہو, رشتہ داروں سے ملنے میں پابندی ہو. دین نے کہیں منع نہیں کیا. لیکن غیر مسلم تہوار
منا کر خوش ہونے سے دین نے قطعاً منع کیا ہے، بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ بھائی تمہارے اپنے تہوار ہیں، تمہاری اپنی آئیڈینٹی ہے، تمہارا اپنا ایک شناخت ہے، تمہاری اپنی ایک وقار ہے، دین نے تمہیں یہ آپشن دیا، ان کو اویل کرو، دوسروں کے پاس نہیں جاؤ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں حرام ہے؟ بھائی کچھ چیزیں تو میں نے بتا دیں کہ دین نے منع کیا ہے، سوال یہ بھائی کیوں منع کیا ہے، اور کیا ایسی باتیں ہیں، ایسے پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے غیر مسلم تہوار منانا ہمارے لیے ناجائز قرار دیے گئے ہیں؟ کیا ہے بھائی آپ لوگ بتائیں کچھ، چلیں۔ ہاں روٹ صحیح نہیں ہے، یعنی اس میں نقصان ہے، ٹھیک ہے، اور جی بھائی دین نے منع کیا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ ہاں بھائی عبداللہ، ہم ان کے عقیدے پہ آ سکتے ہیں، بالکل، جو وہ مانتے ہیں ہم بھی ایک دن آئے گا اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جائیں گے، ہم ان کے لیے ایک کہتے ہیں نا کہ آسان شکار بن جائیں گے، ایزی پرے۔ چلو بھائی یہ تو اب ہمارے فیسٹیولز میں آ رہا ہے، چلو بھائی اب اس کو بتاؤ کہ ہمارا کیا بلیف سسٹم ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے، چلو اس پہ آ جاؤ۔ اور ہاں بھائی آپ اپنی آئیڈینٹی کھو دیتے ہیں، آپ ان کا لائف سٹائل اپناتے ہیں، یہ تشبہ ہے، امیٹیشن ہے ان کے ساتھ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، آ رہا ہے پوائنٹ۔ اور خواتین جی چلے میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کوئی بھی نان اسلامک فیسٹیول کسی بھی دین کا حصہ ہوتا ہے، ان کی بلیف سسٹم کا حصہ ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے دین نے ہمارے بلیف سسٹم کے اکارڈنگ کچھ تہوار دیے ہیں، تو اگر ہم ان کے کوئی تہوار منائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے ہم ان کے بلیف سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو اپروو کر رہے ہیں، اور ان کے بلیف سسٹم کو اپروو کرنا یہ قطعاً حرام ہے۔ قرآن میں آتا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے کہا ان لکل قوم عیدا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، اور ہماری یہ عید ہے، وہ ان کی عیدیں ہیں، ہم نے نہیں منانی، وہ یہ ہماری عید ہے، یہ ہمارا تہوار ہے، ہماری فیسٹیول ہے، ہمیں اپنے کام کرنے ہیں، ان کو نہیں دیکھنا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کے غضب کی، اٹس سورس آف اللہ غضب، یہ اللہ کے جو غصہ ہے اس کو بلاتا ہے، ان کے تہواروں میں شریک ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا تدخلوا علی المشرکین فی کنائسہم، مشرکین میں، ان کے کنیسوں میں، ان کی عبادت گاہوں میں، ان کی عید کے دن، یوم عیدہم، ان کے عید کے دن داخل نہیں ہونا۔ کیوں نہیں داخل ہونا؟ فإن السخطۃ تنزل علیہم، اللہ کا غضب ان پہ اس دن نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص کرسمس منا رہا ہے، کوئی شخص کیا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کرسمس سیلیبریٹ ہو رہی ہے، کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ جیزس کی برتھ ڈے ہے نا، برتھ ڈے کا مطلب کیا ہوا جیزس کی؟ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جیزس عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو برتھ ڈے کا مطلب کیا ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے اس دن بیٹا جنا۔ سورہ مریم کا مطالعہ کیجئے، آخری آیتوں میں اللہ نے کتنے غصے سے، کتنی سختی سے، شدت سے اس عقیدے کا رد کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، یتفطرنا، پھٹ پڑے، زمین الگ ہو جائے، شق ہو جائے، اس بات سے کہ جو انہوں نے اپنی زبانوں سے نکالی ہے کہ رحمان نے اپنے لیے ایک اولاد بنا دی ہے۔ اتنی غلط بات ہے یہ رحمان کے لائق ہی نہیں ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے اپنے لیے۔ تو اس دن اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا ایسے لوگوں پر جو یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور پھر اس میں اور بھی خرافات شامل ہیں۔ کہا اس دن ان میں داخل نہیں ہونا، کہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بھائی یہ امیٹیشن ہے، یہ ان کے ساتھ تشبہ ہے، ان کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ آپ اگر ان کا کوئی فیسٹیول بنا رہے ہیں تو یہ آپ ان جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان جیسا بننا، میں نے کہا نا، کفار کے ایک تو کافر ہو جانا، یہ تو ظاہر ہے، یہ تو ایک لیمٹ ہی کراس ہو گئی نا، بالکل اینڈ ہے کافر ہو جانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ان کا فیسٹیول، ان کے فیسٹیولز کو سیلیبریٹ کرنا، یہ بھی بہت دور کی بات ہے۔
اس میں پارٹیسپیٹ کرنا یہ بھی اور دور کی بات ہے. کہا کہ جو ان نان مسلمس کی مشابہت اختیار کرے گا, ان کی تشبہ کرے گا, ان کی طرح امیٹیٹ کرے گا, فہو منہم, وہ بھی انہی کی طرح ہے. ان جیسے کپڑے پہنے گا, اپنے شادی بیاہ کے معاملات کو ان کی طرح کرے گا, اور کھانے پینے بھی ان کی طرح کرے گا, نام بھی ان کی طرح بھی اگر رکھ لے گا, فہو منہم, وہ انہی میں سے ہے. تو ہمارے دین نے تو بھائی ان کو اپوز کرنے کو کہا ہے, نہ کہ ہم ان جیسے ہو جائیں. مطلب الٹ ہے نا. دین کا جو حکم ہے, دین کا جو پیراڈائم ہے وہ کیا ہے کہ بھائی کفار کی مخالفت کیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خالف المشرکین, مشرکین کی مخالفت کرو. خالف الیہود والنصارى, یہود اور نصارى کی مخالفت کرو. داڑھی جو رکھتے ہیں یہ کس کی مخالفت میں رکھتے ہیں؟ یہ ان کی مخالفت میں رکھتے ہیں کہ ان کی مخالفت کرو مشرکین کی, اور اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دو, داڑھیوں کو لمبا کرو, داڑھیوں کو معاف کر دو, اور اپنی مونچھوں کو چھوٹا کرو. ان کی مخالفت میں حکم آیا کہ بھائی وہ مونچھیں بھی بڑی رکھتے ہیں, داڑھیاں کاٹتے ہیں, تو داڑھیاں بڑی رکھو, داڑھیوں کو بڑا کرو اور مونچھیں چھوٹی کرو. یہ ان کی مخالفت ہے. وہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. کیوں؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی, اور بھی اس کے فضائل ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ اس لیے 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں. تو بھائی موسیٰ تو تمہارے نبی زیادہ ہیں, تمہارے رسول زیادہ ہیں, عقیدت مندی تمہاری ان کے ساتھ زیادہ ہونی چاہیے جتنی ان کی ہے. تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھو, لیکن ایک دن زیادہ کرو, 9 کا بھی رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں 11 کا رکھوں گا. یعنی وہ ایک دن رکھتے ہیں, تم 2 دن رکھو. یہ اذان کا کانسیپٹ کسی نے پہلے مشورہ دیا, بھائی اذان یہ جو مجوسی ہوتی ہے یہ آگ جلا دیتے ہیں, ہم بھی آگ جلاتے ہیں. نہیں کہ نہیں, یہ تو آگ کا کانسیپٹ مجوسیوں کا ہے. ہم اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں گے. خواب آ گیا حضرت عمر کو. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے دین کا کانسیپٹ تو ان کو اپوز کرنا ہے. لباس میں بتایا کہ جو لباس ایسا پہنے جس میں کفار کی مشابہت ہو, مطلب وہ لباس پہننا جائز نہیں ہے. کون سا لباس؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں, عبداللہ نے پوچھا تھا کہ پینٹ شرٹ پہننا پھر جائز ہے یا نہیں. ہاں تو بھائی پینٹ شرٹ پہننا یہ کفار کا خاص مخصوص لباس نہیں ہے. ہاں اگر وہ خاص ایک پینٹ شرٹ جو ان کے خاص ریلیجس بیلیفس کے ساتھ ہو کنیکٹڈ, تو پھر نہیں پہنی جا سکتی. ہاں رہبائز کا تھوپ نہیں پہن سکتے آپ, پوپ کا لباس نہیں پہن سکتے جو ان کی عیسائیوں کی ننز ہوتی ہیں, آپ اس کی طرح عبایا نہیں پہن سکتے. ہندوؤں کا جو یلو کلر کا ایک اورنج کلر کا ایک خاص طریقے کا لباس ہے جو ان کے پنڈت وغیرہ پہنتے ہیں, یہ آپ نہیں پہن سکتے. دنیا جہاں کے لباس پہنے, جو پہننا ہے پہنے. تو جی ہاں مشابہت تو بھائی ریلیجن میں ہے, عام حوال میں نہیں ہے. مطلب یہ لائٹیں پنکھے سب انہوں نے بنائے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ تجارت بھی کی جا سکتی ہے, سب کی جا سکتا ہے. لیکن جو ان کے دین سے, ان کے بلیف سسٹم سے تعلق رکھتا ہے, اچھا ہو یا برا, ان کے بلیف سسٹم سے تعلق رکھتا ہے تو بائی ڈیفالٹ غلط ہو گیا, برا ہو گیا. لیکن اگر وہ اس سے ریلیٹڈ کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہیں, کسی کو کھلا رہے ہیں, کسی لوگ کی خدمت کر رہے ہیں, تو بائی ڈیفالٹ وہ بھی ان کی مشابہت میں آئے گا اور یہ حرام ہو جائے گا. دین کا اصول مشرکین یہود و نصارہ کی مخالفت ہے. بھائی جو وہ کرتے ہیں تم الٹ کرو, جو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تم چھوڑ دو. یہ دین کا پیراڈائم ہے. بلکہ دین کا پیراڈائم یا دین کا یہ اصول اسلام میں بھی آیا ہے. غیر مسلمین کے ساتھ تو ہے ہی, لیکن جو دین میں ایسے فرقے ہیں جو بدعتی فرقے ہیں, جن کے عقائد ایسے ہیں کہ جو کفریہ عقائد ہیں یا شرکیہ عقائد ہیں, یا ایسی بدعت کرتے ہیں جو بدعت مکفرہ ہے, ان کی بھی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے. اگر وہ کسی دن خاص رنگ کا لباس پہنتے ہیں آپ نہ پہنیں. اگر وہ کسی دن خاص طریقے کا خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں آپ نہیں پہنیں وہ انگوٹھی. وہ کسی خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں آپ کے لیے جائز نہیں ہے وہ ٹوپی پہننا. وہ کسی خاص رنگ اپنی مسجد میں سجاتے ہیں آپ کے لیے وہ مسجد کا رنگ بنانا جائز نہیں ہے. یہ علماء نے بیان کیا, علماء اہل السنہ نے بیان کی. تو یہ تو پھر بھی چلو مسلمان ہیں. ہاں
علماء نے ان کی مشابہت سے منع کیا ہے، تو جو کفار ہیں ان کی مشابہت سے کتنے سختی سے منع ہوگا. بہرحال تو یہ اچھا، جب آپ مشابہت کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ جب آپ کسی کو کاپی کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ انسپائرڈ ہیں، آپ ان کو اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو انفیریئر سمجھ رہے ہیں. یار یہ بندہ اچھا ہے تبھی میں اس کو کاپی کر رہا ہوں، یہ مجھ سے بہتر ہے. تو بھائی ہم سے بہتر نہیں ہے، ہم ان سے کئی گنا بہتر ہیں، ہم ان سے کئی رینکس میں اللہ کی توفیق سے بہتر ہیں. یہ اگر اسی عقیدے میں مر گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں مریں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ جنت میں نہیں جائیں گے. لیکن ایک مسلمان ہو، برے سے برا ہی کیوں نہ ہو، گناہ گار سے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، جنت میں ضرور جائے گا. وہ گناہ کی سزا بھگتے گا، یا تو اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے تو ڈائریکٹ چلا جائے گا، نہیں تو جہنم میں جائے گا اور پھر جنت میں ضرور جائے گا. اسی طرح جب آپ ان کے فیسٹیولز میں شریک ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل میں ان کے لیے محبت آ جاتی ہے، آپ ان کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور دین کا کانسیپٹ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ. آپ اس قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتی ہے. یوادون کیا معنی ہے؟ ود سے نکلا، یہ محبت سے، ودود بھی اس سے نکلا ہے کہ وہ ان سے محبت کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں. اگر وہ اللہ رسول سے دشمنی کرتے، یہ کم دشمنی ہے کہ وہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے ساتھ آسمان زمین کا نظام چلانے میں شریک ہیں؟ کیا یہ کم دشمنی ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا قرار دیں؟ کیا یہ کم دشمنی ہے وہ کہیں کہ یہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے یا یہ جو کھڑا ہوا بت ہے یہ ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے، یہ ہمارے کام سیدھے کرتا ہے؟ یہ کم دشمنی ہے؟ اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے. تو کہا کہ وہ آپ مومنین کو نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ محبت اختیار کر رہے ہیں. فرمایا اگرچہ ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا کیوں نہ ہوں، وابناءہم یا ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، یا اخوانہم یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے خاندان والے کیوں نہ ہوں، بیویاں کیوں نہ ہوں، دلی محبت نہیں ہو سکتی. یعنی کفار سے آپ ظاہری طور پہ دوستی کر سکتے ہیں، وہ آپ کا ایک دوست یعنی تعلق کی بنا پہ ہو سکتا ہے، لیکن دلی دوستی کسی کافر سے غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی. اس سے آپ تعلق اس بیس پہ قائم کر سکتے ہیں کہ میں اس کو دین کی دعوت دے دوں، اپنا کام نکال لوں، کاروبار کر لوں، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن دلی طور پہ کافر نان مسلم آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہیں بنانا. یہ دشمن ہے بھائی ہمارے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص ان سے محبت کرے گا، ان کے قریب ہوگا، ان کے فیسٹیولز میں شریک ہوگا، اس سے کیا ہوگا کہ ضروری نہیں ہے اس کی گراؤنڈنگ بڑی مضبوط ہو، دین میں فاؤنڈیشن مضبوط ہو. آپ جائیں گے تو کمزور لوگ بھی جن کی بیس کمزور ہے دین میں وہ بھی جائیں گے، اور ہوگا کیا، اس موقع سے یہ کفار فائدہ اٹھا کر اپنی دین کی دعوت دیں گے ان کو، اور پھر ان کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. اور یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ تھوڑی توحید میں دین میں اتنا ویل ورسڈ ہوتا ہے، تو جو کمزور لوگ ہیں وہ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لوگ کرسچنز ہو جاتے ہیں، ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. تو اس سے بھی بچنے میں یہ ابن تیمیہ نے کہا، ان کی کتاب ہے اقتضاء صراط المستقیم، صراط مستقیم کے تقاضے، پڑھنے والی کتاب ہے. اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، دارالسلام میں آپ کو بلو اور وائٹ کلر کے پرنٹ میں آپ کو یہ کتاب ملے گی. بہترین کتاب ہے، پڑھیے اس کو، یعنی علماء کے اسلاف کی کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے. آخر میں اسلام نے کیوں حرام ہے، آخری نقطہ کہ اسلام نے ہر غیر مسلم تہوار کو رد کر دیا ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اچھا ہو برا ہو سب کو ریجیکٹ کیا ہے. امام محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے کتاب التوحید، ہم یہاں پڑھا رہے ہیں، اور ابھی پرسوں یا کل اس کا درس بھی ہوا تھا اسی ٹاپک کا. انہوں نے چیپٹر باندھا ہے، اور وہ چیپٹر کیا ہے کہ لا یذبح بمکان یذبح یا لا یذبح للہ فی مکان یذبح فیہ لغیر اللہ. جس جگہ پر اللہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے اس جگہ پر اللہ کے لیے بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے. یعنی وہی میں نے کہا نا، ان فیسٹیولز کو
منانا, اس میں شریک ہونا, یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں. ایسی جگہ جہاں پر غیر اللہ کے نام پر عبادت کی جاتی ہو, ان کی عیدیں منائی جاتی ہوں, ان کے تہوار منائے جاتے ہوں, ان کے فیسٹیولز منائے جاتے ہوں, اس جگہ پر جا کر اللہ کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہا میں نے نظر مانی ہے بوانا مقام پر ایک اونٹ ذبح کر دوں. بوانا مقام ایک مقام تھا مکہ سے باہر, مدینہ سے باہر. تو پوچھا کہ کیا میں جاؤں وہاں پہ اور اپنا یہ جو منت مانی ہے اونٹ ذبح کرنے کی میں پوری کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے 2 سوال کیے. کتنے؟ 2 سوال. پہلا سوال کیا کہ هل كان فيه وثن من اوثان الجاہلیہ یعبد, کیا اس میں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا اچھا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس جگہ بت ہو, جس جگہ غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو, اللہ کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. دوسرا سوال جو ہمارے ٹاپک سے تعلق ہے, کہا هل كان فيه عید من اعیاد الجاہلیہ, کیا ادھر کوئی ایسی عید منائی جاتی ہے جاہلیت کے عیدوں میں سے, کوئی ایسا تہوار, کوئی ایسا عرس, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا فیسٹیول منایا جاتا ہے جاہلیت کے فیسٹیول میں سے, ایسا ہوتا ہے وہاں پر؟ کہا کہ نہیں. کہا ٹھیک ہے, اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہوتی اوفی بنظرک, جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو. دوسرا سوال کیا تھا؟ کیا تھا دوسرا سوال؟ ان کے تہواروں میں سے کوئی تہوار منایا جا سکتا ہے نہیں جا سکتا؟ کہ ہاں وہاں تو نہیں منایا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے جس جگہ پر غیر اللہ کا کوئی تہوار, کوئی عید منائی جاتی ہو, اس جگہ پر اللہ کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں ہے. آپ اس میں شریک نہیں ہو رہے, آپ اس کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے, آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے, آپ اس میں دوسروں کو کنگریچولیٹ نہیں کر رہے, آپ ان کی امیٹیشن بھی نہیں کر رہے, تشبہ بھی نہیں کر رہے, مشابہت بھی اختیار نہیں کر رہے. آپ تو بھائی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس جگہ پر. دین نے کہا ایسی جگہ پر نماز بھی پڑھنا جائز نہیں ہے, اللہ کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں ہے, قرآن کھول کے پڑھنا بھی وہاں جائز نہیں ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, جس جگہ یہ کام ہوتا ہو. تو یہ تو ان کے فیسٹیولز کا حال ہے ہمارے دین کے مطابق. تو اس میں شریک ہونا, اس کو منانا کتنا بڑا جرم ہوگا. تو ہمارا ان فیسٹیول کے کہتے ہیں نا, میں نے کہا ہمارا ان سے معاملہ کیا ہے بھائی؟ اعداء اللہ ہیں, یہ اللہ کے دشمن ہیں. ہم ہر روز 5 وقت نماز میں ہر رکعت میں یہ آیت پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ ان میں سے نہیں بنا, غیر المغضوب, جن پہ تیرا غضب نازل ہوا, ولا الضالین, اور جو گمراہ ہوئے. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں. مغضوب علیہم جن پر اللہ غضب نازل ہوا یہ یہود ہیں, اور ضالین جو گمراہ ہوئے اس سے مراد کون ہے؟ نصارہ ہیں. تو ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان جیسا نہ بنا دیں, اللہ ہمیں ان میں سے نہیں شمار کرنا, اللہ جب قیامت کے دن اٹھا تو اللہ ہم ان کے ساتھ نہ ہوں. تو یہ کیا بھائی انٹرفیتھ ہارمنی قریب کر دیں, سب کو ملا دیں. اسلام تو آیا ہی ان مذاہب کو بلڈوز کرنے ہیں, اسلام تو آیا ہی ان مذاہب کو ختم کرنے ہیں, ان کو غلط ثابت کرنے آیا ہے. یہ اللہ کے دشمن ہیں. یعنی عقیدتاً دینی طور پر ہمارا کیا رویہ ہے کہ بھائی ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں عمومی طور پہ. ہاں انڈیویجول سے ہم ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھرا لے کے مارنے پہنچ جائیں کسی غیر مسلم کو, یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ان جیسے ہو جائیں, ان سے محبتیں کرنا شروع کر دیں, دلی محبتیں, دلی تعلق, یہ بھی نہیں ہے. ان کے فیسٹیول منانا شروع کر دیں. دین تو یہ کہتا ہے, نماز یہ سکھاتی ہے, سورہ فاتحہ یہ سکھاتی ہے کہ بھائی وہ ضالین ہیں, مغضوب علیہم ہیں, ان جیسے نہیں بن جانا. ہم دعا کرتے ہیں تو بھائی ہم کیسے ان جیسے بن رہے ہیں؟ اب کوئی بھی فیسٹیول ہو, چاہے وہ کرسمس ہو, دیوالی ہو, ہولی ہو, برتھ ڈیز ہوں, انگیجمنٹس ہوں جس میں رنگ پہنائی جاتی ہے, منگنی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن منگنی میں جو یہ کانسیپٹ ہے رنگ پہنائی جاتی ہے یہ بھی نان مسلم سے آیا ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. ایسی انگیجمنٹس میں نہیں جانا چاہیے جہاں یہ کام ہو. ہاں کوئی دعوت کر رہا ہے, کھانا کھلا رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہیلووین ہو, یہ تو کرسچن
مذہب کا بھی نہیں ہے. یعنی اتنا کچھ ہے نا, جیسے کچھ تہوار تو اچھے ہوتے ہیں, یہ تو ایسا تہوار ہے کہ کرسچنز بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ عیسائیوں کا تہوار ہے. نہیں, عیسائیت سے 3000 سال پہلے یہ تہوار مننا شروع ہوا تھا. اصل اس کا آغاز ہوا یورپ میں, آئرلینڈ کے اندر سیلٹک لوگ تھے, وہ یہ منایا کرتے تھے کیونکہ سردی بڑی شدید پڑتی تھی. 1 نومبر سے وہ کیا کرتے تھے, اپنا نیا سال شروع کرتے تھے. 31 اکتوبر کو ان کا سال ختم ہوا کرتا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے, اپنی جتنی فصلیں ہوتی تھیں اور اپنے جتنے کام کاج ہوتے تھے وہ 31 اکتوبر تک سارے نمٹا دیا کرتے تھے کہ 1 نومبر سے بڑی شدید سردی آئے گی. اور اس سردی میں بہت سی امواتیں بھی ہوتی تھیں سردی کی وجہ سے. تو ان کا یہ عقیدہ بن گیا کہ بھائی جب سردی آئے گی, نومبر آئے گا تو شدید سردی پڑے گی, اندھیرا ہوگا, راتیں بڑی کالی ہوں گی. تو اس میں جو 2 جہاں کے لوگ ہیں نا, اس جہاں کے لوگ انسان اور دوسری جہاں کے لوگ جن جنات, ان کے کانسرٹ میں جو آتمائیں ہیں, جو روحیں ہیں, وہ ان میں آپس میں پردہ ختم ہو جاتا ہے. تو ان کی آتمائیں اس زمین پہ آتی ہیں, اچھی بھی آتی ہیں بری بھی آتی ہیں. تو جو اچھی آتی ہیں تو بھائی ہمارے باپ داداؤں کی روحیں آئیں گی تو ہم ان کے لیے تھینکس گیونگ منائیں گے, ہم ان کے لیے کھانے بنائیں گے, اچھے اچھے مشروبات بنائیں گے, تو یہ آ کے کھائیں گے, ہمارے ساتھ بیٹھیں گے. یہ اس طرح سیلیبریٹ کرتے تھے. یہاں تک تو پھر بھی اتنا خطرہ نہیں ہے. دوسرا معاملہ بڑا خطرناک ہے. کہتے بھائی اس میں اچھی آتمائیں بھی آتی ہیں, اچھی روحیں بھی آتی ہیں, بری روحیں بھی آتی ہیں. کچھ کا عقیدہ تھا کہ بھائی اس نومبر میں وہ روحیں بھی آتی ہیں. بری روحیں کون سی ہیں کہ جو کسی ایکسیڈنٹ میں مر گئے, وہ جل کے مر گئے, دب کے مر گئے, وہ بھی آتی ہیں اور وہ لوگوں کو آ کے تنگ کرتی ہیں. تو ہم کیا کریں, ہم بھی ان کے جیسے ہو جائیں, ہم بھی اپنا لباس جن بوت اور چڑیلوں کی طرح بنا لیں تاکہ ہم ان کو دیکھ کے کیا ڈریں, پہلے یہ ہمیں دیکھ کے ڈر جائیں اور بھاگ جائیں. یہ کانسیپٹ تھا. اور پھر وہ پمکن, کدو, اس کو کاٹ کے اس میں خطرناک سی شکل بنا کر اندر موم بتی یا آگ جلا دی کہ بھائی یہ دروازے پہ رکھیں گے تو ان کو دیکھ کے یہ بھاگ جائیں گی. یہ غلط عقیدہ تھا. اب یہ شروع تو یہ عقیدہ تھا, پھر آہستہ آہستہ امریکہ کیا ہوا, امریکہ نہیں انفلوئنس میں, ابھی تو امریکہ بنا تھا, امریکہ ایجاد ہوا, امریکہ دریافت ہوا, ڈسکور ہوا. تو یہاں سے یورپ سے اٹھ کے بھی لوگ وہاں چلے گئے. تو اب کیا ہوا کہ اب وہ عقیدہ پیچھے سے تو ہٹ گیا, لیکن اب لوگوں نے اس کو ایک انجوائمنٹ بنا لیا کہ بس جن بوت تو ویسے ہی اچھے لگتے ہیں سب کو. جن کی بات کریں آپ سب جمع ہو جائیں گے, چلو بھائی دیکھیں جن کی بات کیا ہو رہی ہے. ہاں بڑی دین کی بات کریں گے, نماز کی بات نہیں یار بورنگ بات ہے. جن کی بات, ہاں بتائیں کیا قصے ہیں, کیا ہوتا ہے بتائیں ذرا میں. تو ان کو بھی ایکسائٹمنٹ ہونا شروع ہو گئی. تو وہ جتنا اچھا کوئی جن بھوت یا چڑیل بنتی تھی اس کو ایوارڈ دیتے تھے کہ بھائی تو بڑا سب سے اچھا بنا. کمپٹیشن ہونا شروع ہو گئے. اور کیا ہوا کہ پھر یہ چن چن کے کہتے ہیں ان میں ایک ٹرک اور ٹریٹ, ٹرکس اور ٹریٹ کا کانسیپٹ بن گیا کہ سب لڑکے لڑکیاں نوجوان اس ہولیے میں لوگوں کے گھر جاتے اور وہاں جا کے کھٹکھٹاتے کہ لاؤ بھائی مٹھائی دو, چاکلیٹس ٹافیز دو, ہاں کینڈیز دو, دے دو گے تو ٹھیک, نہیں تو ہم کچھ بھی کر دیں گے تمہارے ساتھ, بدماشی. تو اب یہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ, اور پھر اس رات جو ہے 31 کی رات یا اس ایونٹ میں ڈرانی موویز اور خطرناک کے جو اس طرح کی قصے کہانیاں وہ ایک دوسرے کو سنانا شروع کر دیے. تو یہ اس طرح سے ایک فیسٹیول بن گیا. اب اچھا ہے یا برا, بہت برا ہے. اس سے پھر آگے مزید انہوں نے ایسے امیجز اور ایسے کانسیپٹس بنائے ہوئے کہ اس طرح اپنے کچھ وہ کہتے ہیں نا بھوتوں کے کچھ نام بنائے ہوئے کہ جن سے یہ استغاثہ کرتے ہیں, اپنے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرواتے ہیں. یہ شرک داخل کیا ہوا ہے اس کے اندر. ہاں اس پہ آ رہا ہوں میں کہ یہ کانسیپٹ بن گیا. تو اب کیا ہوا ہے کہ یہ ایک انجوائمنٹ بن گیا. تو انجوائمنٹ میں یہ ایول بہت ممکن ہے کہ یہ شرک میں داخل ہو جائیں. تو یہ شرک نہ بھی ہو تب بھی یہ اسلام کا پیراڈائم نہیں. میں پورا پونا گھنٹہ بات ہی اس پہ کیا کہ اسلام کوئی اچھا ہو یا برا ہو, یہ تو برا ہے. یعنی عیسائی بھی نہیں مناتے اس کو, تو یہ ان کے نزدیک بھی برا ہے. کہتے میں تو مسلمان اس وجہ سے ہوا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اتنی چیزیں. بہت سے لوگ نے کہا میں مسلمان اس وجہ سے ہوں.
تو اس لیے یہ منانا جائز نہیں ہے، چاہے انڈیا ہو، پاکستان ہو، یو ایس ہو، یورپ ہو، چاہے سعودیہ ہی کیوں نہ ہو۔ سعودیہ میں بھی یہ منانا جائز نہیں ہے، اگر کسی نے منایا ہے تو ہم اس کو غلط کہتے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر سعودیہ میں چند لوگوں نے اس کو منایا ہے، سیلیبریٹ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے پورا جو سعودیہ ہے وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں۔ سعودی جو علماء ہیں، سعودی جو صحیح عقیدہ ہے، صحیح منہج ہے، صحیح سوچ والے لوگ ہیں، وہ سب اس کے ساتھ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نا دو طرح کی ایکسٹریم بن جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اچھا سعودیہ میں یہ ہو گیا، اس کا مطلب پورا سعودیہ ہی بگڑ چکا ہے، اور کچھ دوسرے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، دوسری ایکسٹریم، اگر یہ ہو بھی گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، سعودیہ میں سب صحیح ہو رہا ہے، ہونے دو، یہ بھی صحیح ہے۔ نہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سعودیہ کی جو اچھائیاں ہیں وہ اچھائیاں ہیں کہ جو شاید پوری دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ صرف ایک توحید کو اٹھا کے دیکھ لیں، جو توحید اس وقت سعودیہ میں نافذ ہے، قائم ہے، پوری دنیا میں ایسی توحید نہیں ہے۔ اور توحید کی چھوٹی عبادت ہے، کوئی چھوٹا شرف ہے جو اللہ نے ان لوگوں کو ان کے حصے میں ڈالا ہے، صرف اس کو ہی اٹھا کے دیکھ لیں۔ شرک اس ہیلووین منانے سے سب سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے انسان اس چیز کو ذہن میں رکھے اور اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔